لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں کے بارے میں پوچھے گا، جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی اور ان کی والدہ کو معبود کا درجہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا صریح انکار فرمائیں گے کہ انہوں نے ان کو یہ حکم کبھی بھی نہیں دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہر شے ہے۔ جو بھی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ ان کی اور ان کی والدہ کی پرستش کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آیت ابھی تلاوت ہوئی، اس میں ایک طرح کا معافی کی درخواست نامہ ہے، اور یہ نہایت خوبصورت انداز ہے۔ اس میں شفقت اور رافت کا اظہار تو ہے ہی، جو نوع انسانی کے لیے انبیاء کی شخصیت کا خاصہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کہا گیا، اور یہی مقام عبدیت ہے کہ اے اللہ تو صاحب اختیار ہے، تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اگر تو انہیں معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا، اور اگر سزا دے تو تجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں سزا دی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ: خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابدالآباد ان میں بستے رہیں گے۔ خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، جو حضرات صادق فی الایمان، صادق فی الاعمال، صادق فی الاخبار تھے، جن میں حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان میں سے ہر ایک کی امت اجابت ہوگی۔ ان کا سچ ان کو نفع دے گا، جس کی وجہ سے وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایسی جنتیں، ایسے باغ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بے شک یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور یہی کامیابی ہے جس کی ہر انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ خالق اور مالک بھی راضی اور ہمیشہ ہمیشہ باغوں میں رہنا، اور ان نعمتوں کی وجہ سے خوش اور مست اور مگن رہنا۔ واقعی اس سے زیادہ بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہیں، اور خیر تمام تر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم کیوں کر راضی نہ ہوں گے، حالانکہ آپ نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا نہ کروں؟ وہ عرض کریں گے اے رب، اس سے افضل کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، سو اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یا اللہ ہم کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔